میں نے ایک جگہ تقریر کی، ایک بابا جی اٹھ گئے، اٹھ کے کہنے لگے بڑی پیاری باتیں کی ہیں، لیکن اب اس بڑھاپے میں بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ کون میدان جہاد میں جائے گا؟ کس کے نصیب میں ہے کہ جا کر ان آوازوں کو لگائے گا، آوازیں سنے گا؟ کہنے لگا دوسری بات بھی بڑی پیاری کی ہے، لیکن عمرے کے لیے، حج کے لیے جانے کے لیے رقم درکار ہے اور پیسے درکار ہے، جیب میں آٹے کے لیے پیسے نہیں۔ آپ عمرے کی باتیں کرتے ہیں، باتیں بڑی قیمتی ہیں، لیکن بڑے دور کی باتیں ہیں۔ کہنے لگے مولوی صاحب بڑے اچھل اچھل کے بولتے ہو، لیکن کوئی ایسی بات کرو جس سے ہماری امید پوری ہو جائے۔ یہ دونوں باتیں ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ میں نے کہا بابا جی، میں نے کہا تھا 3 آوازیں، میں نے کیا کہا تھا؟ 3 آوازیں، ابھی 2 کا تذکرہ کیا ہے، ایک رہتی ہے، آپ تشریف فرما ہو، شاید تیسری آواز میں آپ کی امید پوری ہو جائے۔ بابا لرزتے جسم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی، اگر آپ میدان جہاد میں نہیں جا سکتے، اگر آپ حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتے اور یہ نعرے نہیں لگا سکتے، تو آپ آئے اپنی مسجد میں آئے، مدرسے میں آئے، وہاں حفظ کی کلاس لگی ہوئی ہوگی، قاری صاحب بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے لوہے کا، پلاسٹک کا یا لکڑ کا ایک پھٹا رکھا ہوا ہوگا اور اپنے ہاتھ سے اس پھٹے پر ٹک ٹک کر رہے ہوں گے۔ اس ٹک ٹک کی آواز اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ خالق کائنات آنے والی آفتوں کو ڈال دیتا ہے۔ بابا کہنے لگا میرے تو گھر میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں اور میرے پڑوس میں وہاں مدرسہ ہے، میں جا کے آواز سن بھی سکتا ہوں اور آواز لگا بھی سکتا ہوں۔ اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو نے جو بات کی ابھی مجھے امید ہونے لگی۔ میرے دوستو، یہ علماء کرام، یہ مدرسوں کے معتمم، یہ مدرسے چلانے والے، یہ آپ کے محسن ہیں کہ انہوں نے ادارے قائم کر کے آپ کو اور مجھے اللہ کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ ورنہ ابھی ہمارے استاد العلماء حضرت قاری چند محمد صاحب بیان فرما رہے تھے، کون سی خامی ہے جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ شادی کے موقع پر جو رسومات ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جس گھر کے اندر میت ہو جاتا ہے اس گھر کے اندر جا کے کھانا اور اس کو مجبور کرنا، یار ہمارے اندر تو اتنا بھی احساس باقی نہیں رہا۔ تو میں گل کر دو نا، منجیاں کدے کٹھیاں بدی دی ہون نا، ڈنگر بدے دے ہون، گائیاں بدی دی ہون، دانت بدے دے ہون، منجی نالو منج کدے کھول کے گنجلو نا تے 3 دہاڑے منج بھی کہا نہیں کھاندی، پو نہیں کھاندی، لیکن شرم نہیں آتا اس مسلمان کو جو مرے ہوئے مسلمان بھائی کے گھر جا کے کھانا کھاتا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کائنات میں بحث اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا یہ لوگ تو چوپاؤں کی طرح ہے، اور چوپاؤں کی طرح۔ میں حیران تھا کہ بل ھم اضل کیوں کہا؟ کیوں کہ چوپائے کے اندر بھی اتنی حس پائی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے ساتھ والا جب اس سے بچھڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، وہ بطور احتجاج، بطور تعصب، بطور افسوس اور کھانا دوبارہ نہیں کرتا۔ لیکن مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ وہ ماتم والے گھر کے اندر جا کر ان کو مجبور کر کے دیگیں منگوا کر پکوا کر وہاں بڑی ڈٹائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ اور یہاں آج تو ہر چال الٹی، ہماری ہر چال الٹی ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانا دو، ان کو کھانا دو، اسی دینا دے بجائے آپ ٹیڈ کھول کے ادھر بیٹھ گئے۔ اس سے بڑی بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال قرآن کریم سے دوری